مولا تُونے ہم گنہگاروں کی، ہم سیاکاروں کی، ہم بدکاروں کی، ہم مکاروں کی تعریف کر دی۔ حالانکہ مولا تُونے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم کی امت کو بھی پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کی امت کو بھی پیدا کیا، حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، حضرت موسیٰ کی امت کو بھی پیدا کیا، حضرت لوط کو پیدا کیا، حضرت لوط کی امت کو بھی پیدا کیا، حضرت زکریا کو پیدا کیا، حضرت زکریا کی امت کو بھی پیدا کیا۔ اے میرے پروردگار عالم، نے کم بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو پیدا کیا، ان کی امتوں کو بھی پیدا کیا، لیکن مولا تو نے ان کی تعریف نہ کی، ان کی تعریف نہ کی جو گناہگار ہیں۔ ہم ان کی بات نہیں کرتے، لیکن ان کی امتوں میں کچھ تو نیک ہوں گے، کچھ تو بھلے ہوں گے، کچھ تو اچھے ہوں گے۔ تو نے ان اچھوں کی تعریف نہ کی، ان بھلوں کی تعریف نہ کی، ان سچوں کی تعریف نہ کی۔ ہم گناہگاروں کی تعریف کی، ہم سیاکاروں کی تعریف کی، ہم مکاروں کی تعریف کی، ہم بدکاروں کی تعریف کی۔ اے میرے پروردگار عالم، تو نے ہم گناہگاروں کی تعریف کی تو سنو، عالم تصور میں ہر بارگاہ رب سے جواب ملتا ہے۔ اے سوال کرنے والا، اے سوال کرنے والا، میں نے جو تیری تعریف کیا وہ تیری نمازوں کی بنیاد پر نہیں، تیری زکات کی بنیاد پر نہیں، تیری خیرات و صدقات کی بنیاد پر نہیں، تیرے اعمال صالحہ کی بنیاد پر تیری تعریف نہیں کی، بلکہ اس لیے کی ہے تو جو پیدا ہوا ہے وہ کسی دیگر نبی کی امت میں نہیں بلکہ میرے حبیب کی امت میں پیدا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے تیری تعریف کر دی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ہم کو اچھا کہا گیا، مدینے کے تاجدار کے صدقے میں ہم کو اچھا کہا گیا، دونوں عالم کے مالک مختار کے صدقے میں ہم کو بھلا کہا گیا، دونوں عالم کے مالک مختار کے صدقے میں۔ لیکن مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ذرا غور کریں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، کتنے لوگ مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، کتنے لوگ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوٹے گا، کہتے ہیں ہم عاشق عاشق، ہم عاشق رسول ہیں۔ اے تو کیسا عاشق رسول ہے؟ ادھر فجر ہو رہی ہے، تو بستر پر سو رہا ہے، مصطفیٰ کی آنکھ کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا۔ ضحیٰ ہو رہی ہے، مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا۔ عصر ہو رہی ہے، مغرب ہو رہی ہے، عشاء ہو رہی ہے، مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا، مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا ہے۔ لیکن سنیے گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے حال تو ایسے ہو گئے ہیں، ہم 8 دن غائب رہتے ہیں، اس کے بعد ہم جمعے کے دن جاتے ہیں، اور جمعہ پڑھنے کے بعد وہ بھی مکمل طور پر نہیں، امام کے پیچھے فرائض ادا کیے اور فرض ادا کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکل گیا، اور نکلنے کے بعد امام کی برائیاں کرنا شروع کر دی، امام کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی کہ 8 دن کے اندر تو اسی لیے آیا تھا کہ ایک نائب رسول کی شان میں مجتمعی کرے گا۔ اگر اس لیے آیا تھا تو تیرا مسجد کے اندر آنا بیکار، تیرا نماز پڑھنے آنا بیکار ہے، کیونکہ تیری نیت یہ تھی کہ میں امام کی برائی کروں گا، میں امام پر مجتمعی کروں گا۔ امام کسی کے باپ کا نوکر نہیں، امام رسول پاک کا نوکر ہے۔ امام کسی کے باپ کا نوکر نہیں، امام نائب رسول ہے، اور جو نائب رسول کا دل دکھائے گا، مثال کے طور پر جس نے نائب رسول کا دل دکھایا اس نے مصطفیٰ کا دل دکھایا، جس نے مصطفیٰ کا دل دکھایا اس نے رب کا، جس نے رب کو ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا، اور جس نے رب کو ناراض کیا اس نے سب کو ناراض کیا، اور جس نے سب کو ناراض کیا کہاں سے جائے گا جنت میں؟ آج آج ان ڈھونگی باباؤں کے پاس جا کر جنت کا ٹکٹ مانگ رہے، آج ان ڈھونگی باباؤں کے پاس جا کر تعویذ ڈالا کر سوچتا میں جنتی بن گیا، آج ان ڈھونگی باباؤں کے پاس جا کر جو چلا کر کر کے بیٹھے ہیں، آج ان ڈھونگی باباؤں کے پاس جا کر جو نماز کے بعد، نماز کے وقت بھی، نماز کے اوقات میں بھی اپنے پیر دباتے ہیں، آج ان ڈھونگی باباؤں کے پاس جا کے جو کہ نماز کے اوقات میں اپنے ہاتھ دباتے ہیں، اپنی باڈی کی مساج کراتے ہیں، ان ڈھونگی باباؤں کے پاس جا کر جنت کا ٹکٹ مانگ تو شرم نہیں آتی؟ ارے وہ بابا کیا گارنٹی
جو شریعت پر نہیں چلتا، جو نمازیں نہیں پڑھتا، نمازوں کو ترک کرتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے، وہ جنتی نہیں ہے۔ تو تجھے جنتی کہاں سے بنائے گا؟ بول۔ ایسا بابا چاہے تجھے ایک تعبیز نہیں، دو تعبیز نہیں، دو لٹکا دے گلے میں، ایک باندھے اس بازو میں، ایک باندھے اس بازو میں، تو کوئی بات نہیں، کتنے لٹکا لے، 10 باندھے، 30 باندھے، 50 باندھے، کتنے بھی تعبیز لٹکا لے تو، چاہے گھر میں لٹکا، چاہے گردن میں، چاہے یہاں پہ باندھ، چاہے یہاں پہ، اگر تیرا پیر، تیرا بابا، وہ تیرا جس طرح سے وہ نمازیں چھوڑتے ہوئے، جس طرح سے شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، پتا لگا وہ اپنا ہی نہیں بلکہ تیرا بھی جہنم کا ٹکٹ کٹوا رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تعبیز کا مخالف میں نہیں ہوں، تعبیز کی مخالفت میں نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اگر نماز نہیں تو تعبیز کس کام کا؟ اگر تم فجر میں اٹھا نہیں، فجر میں روزی بڑھتی ہے، فجر میں جو اٹھتا ہے اس کو روزی بڑھتی ہے، روزی ملتی ہے، وہ مالا مال ہوتا ہے، برکتیں گھر میں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، اور تو برکت کا تعبیز لینے جا رہا ہے فجر کی نماز چھوڑ کر، کہاں سے ہوں گی برکتیں بتا؟ ایسے باباؤں کے پاس جانا بند کرو، سدھارو اپنے آپ کو، اپنے اندر نکھار لاؤ۔ اے سنیت کو بدنام کروانے والے بابا اور باباؤں کے پاس جانے والے نہیں چھوڑو، تم سے دونوں سے ریکویسٹ کروں گا، اپیل کروں گا، درخواست کروں گا، سنیت کو بدنام مت کرو۔ تمہاری وجہ سے جو سنیت کو نقصان ہوا ہے، تمہاری وجہ سے جو سنیت پر آنچ آئی ہے، جو تمہاری وجہ سے لوگ سنیت پر انگشت نمائی کرتے ہیں، قسم خدا کی اگر یہ تمہاری غلطیاں نہ ہوتی، تمہارے ڈرامے نہ ہوتے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی پر، وہ جلوس محمدی پر، وہ میلاد مصطفیٰ پر، وہ سنیت پر انگشت نمائی کرے، کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی، لیکن آج تمہاری خرافات کی وجہ سے لوگ انگشت نمائی کرتے ہیں، لوگ کچڑ اچھالتے ہیں، آواز کرتے ہیں، یہ ہماری وجہ ہے، ہماری کمیاں حضرت، ہماری کمیاں ہیں۔ کیا بنا رکھا ہے آج ہم نے؟ سنیت کو اپنے باپ کا ٹھیکہ سمجھ لیا ہے، کس طرح سے مصطفیٰ نے دین کو پھیلایا، کتنی محنت کی، کتنے پتھر کھائے، کتنی تکلیف برداشت کی، کہ ذرا بھی احساس ہے تجھے؟ نہیں، کیونکہ ہمیں پکی پکائی مل گئی، کھانے سے کام ہے، کھانے سے مطلب ہے، کوئی پتہ نہیں، پتہ اس وقت لگتا جبکہ ہمیں احساس ہوتا، ہم پھیلانے میں آگے رہتے، ہمیں پھیلانا کہاں ہے، ہمیں کھانا ہے، ہمیں پیروں کی ٹانگیں دبانی ہیں، ڈھونگی باباؤں کی ٹانگیں دبانی ہیں، اور اپنے آپ کو جنتی سمجھنا ہے۔ کوئی بابا، ڈھونگی بابا تمہیں جنت کا ٹکٹ نہیں دے سکتا، اگر وہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے، اگر وہ تمہیں نماز سے روکتا ہے، اگر وہ تمہیں نماز کی دعوت نہیں دیتا، تو ایسا بابا خود بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے ان محبین کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گا۔ لیکن اگر تم مصطفیٰ سے پیار کرتے ہوئے، لیکن اگر تم مدینے کے تاجدار کی محبت کو دل میں بسا کر کے، لیکن اگر تم مدینے کے تاجدار کی، کس کی دونوں عالم کے مالک مختار کی، کس کی بے کسوں کے کس کی، کس کی بے بسوں کے بس کی، کس کی آمینہ کے لال کی، کس کی عبداللہ کے دلالہ کی محبت کو سینے میں بسا کر کے اور شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارو گے، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ضرورت ہے ہمیں شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ لوگو شان مصطفیٰ سنو، اپنی بچوں کو دین سکھاؤ، اپنی بچوں کو تربیت کرو، اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کرو، انشاءاللہ اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کرو گے تو تمہارے بچے بھٹک نہیں پائیں گے، تمہارے بچے سیدھے راہ پہ رہیں گے، اور جب سیدھی راہ پہ رہیں گے تو انشاءاللہ وہ صراط المستقیم پر گامزن ہونے کے بعد جنت